بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام بہنوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسی حدیث شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کو سن پر آپ پر واجب، میں اللہ کی طرف سے تو نہیں کر رہی لیکن اپنی طرف سے کر رہی ہوں کہ آپ نے اس حدیث کو لازمی کسی ایک بندے کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ حدیث ایسی ہے کہ ہم اکثر لوگ اس بری عادت میں شامل ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج کی ہماری حدیث جو ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اپنے اہل و مال پر بد دعا کرنے کی ممانعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے، اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ جی معزز سامعین، یہ ایسا ہی ہے کہ جب ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں تو ابھی سوچ ہی رہی تھی اور اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی، تو اگر آپ سوچ رہی تھی، ہمیں نہیں پتا قبولیت کے ٹائم کون سا ٹائم ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو بد دعا کر رہے ہو تو اور قبولیت کے ٹائم ہو۔ ہم نے اس حدیث میں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس میں 4 ایسی چیزوں کے بارے میں بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، جو چیزیں ہماری زندگی کا کل سرمایہ ہے، مطلب مال، مطلب اولاد، ایون کہ آج کل تو خادموں کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول خادم کا ورڈ اس لیے لے کر آئے کیونکہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ لوگ خادم رکھتے ہیں، خادمہ رکھتے ہیں۔ اور چوتھا کیا ہے کہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، جیسے کہ پہلی جو بد دعا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے لیے بد دعا نہ کرو۔ ہم اکثر کرتے ہیں اپنے لیے بد دعا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی بڑی آزمائش ڈالتے ہیں یا کوئی ہم سے بہت بڑا کام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کام کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں اس سے پہلے مار دیتا، یا کوئی پریشانی آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے مار دے، یا میں اس سے بہتر ہے تو میں مر جاتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کا ہو، تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، اور اگر ہم ایسے اپنے لیے بد دعا کریں گے اور ہماری جو بد دعا وہ قبول ہو گئی تو کل ہم اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ قبر میں کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی موت کو اپنے لیے بد دعا کر کے منگوایا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ نمبر 2، نہ اپنی اولاد کے لیے۔ مائیں اکثر یہ غفلت کر جاتی ہیں، اپنی اولاد سے تنگ آ کے ان کا بد دعا ہے کہ اللہ تجھے موت دے دے، ایون کہ وہ اتنے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں غرق کرے یا اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے۔ نعوذ باللہ۔ ہم نے آئندہ کے بعد ایسے ورڈز کا یوز نہیں کرنا۔ ہم دیکھیں ٹھیک ہے ہم غصے میں کہتے ہیں نا، ہم اس کا اپوزٹ تو کہہ سکتی ہیں نا، ہم اس کا پازیٹیو سائڈ بھی کہہ سکتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ غصے میں نا ہم اپنی زبان پہ یہ لا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی بڑھاس ہی نکالنی ہے، اپنے غصے نکالنا ہے نا، تو ہم بد دعا دینے سے بہتر ہے ہم انہیں غصے میں یہ کہہ دیں کہ جا اللہ تجھے مدینہ دکھائے، جا اللہ تجھے نیک بنائے، جا اللہ تیری اولاد کو نیک بنائے، یا جا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے۔ اگر ہم غصے میں ان بد دعاؤں کو چھوڑ کر ان دعاؤں کو لے کر آئیں گے نا تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا اجر بھی ہے، اور جو ہم رسوا ہوں گے، جو ذلیل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچا لیں گے۔ تیسرا پوائنٹ اپنے اموال کے لیے، اور چوتھا پوائنٹ اپنے خادم کے لیے۔ تو ہم نے ان تمام باتوں سے بچنا ہے کہ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں یہ چیز کو یاد رکھنا ہے، دہراتے رہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس بارے میں، کہ ہمیشہ ہم نے اپنے لیے، سب سے بڑی بات انسان اپنے آپ کو زیادہ کوستا ہے، پریشانی آتی ہے انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو کوستا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے محفوظ رکھے اور آئندہ ہمیں کسی کے لیے بھی بد دعا کرنے والا نہ بنائے، بلکہ اپنے دشمن کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے والا بنائے، انشاءاللہ آمین۔ ہاں کبھی ہوتا ہے ہم کوئی ایسی آتا ہے مرحلہ کہ دل کرتا ہے کہ بندہ بہت بد دعائیں دے یا بندہ بہت گالیاں دے، تب آپ اچھے ورڈز برے ورڈز یوز کر دیں کہ آپ بجائے
آپ اچھے ورڈس یوز کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے, اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ لے, میں اپنا اور اس کا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں. تو یہ ورڈس بہتر ہیں یا وہ ورڈس بہتر ہیں جو اس کے حق میں کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم, دین کا سچا علم عطا فرمائے اور اس پر چلنے والا بھی بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.